السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ۔ آج کل جتنی تیزی سے عدالتی فیصلوں میں پیش رفت ہو رہی ہے اور عدالتوں کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں، وہ ایک خوش آئند بات ہے، جس میں پی ٹی آئی کے لیے کچھ مشکلات بھی ہیں اور بہت سارا ریلیف بھی انہیں مل رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ 20 روز کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے الیکشن کے بعد 7 روز کے اندر اس کے نتائج الیکشن کمیشن کو جمع کرائے جائیں، ورنہ پی ٹی آئی کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت آیا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً تمام قیادت یا تو جیلوں میں ہے یا پھر وہ روپوش ہو چکی ہے گرفتاریوں کے ڈر سے، اور ایک سلسلہ جو انٹرویوز اور پریس کانفرنسز کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، جس میں پی ٹی آئی کے اہم لوگ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے یا تو سیاست چھوڑ رہے ہیں یا وہ آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آئی پی پی منحرفین پی ٹی آئی کے لیے ایک پناہ گزین کیمپ ہے جس میں سارے جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کا سلسلہ الیکشن کمیشن نے 2 اگست سے شروع کیا تھا، جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا، جس میں انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ آئین کے مطابق شفاف نہیں ہیں۔ پھر ستمبر میں یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا جو آج سنایا گیا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو 20 روز کے اندر الیکشن کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی سیاست پر نظر ڈالیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو لے لیں، پاکستان مسلم لیگ نون کو لے لیں، جے یو آئی کو لے لیں، جتنی ایم کیو ایم کو لے لیں، جتنی بھی قومی سطح کی سیاسی پارٹیاں ہیں، شاید ہی ان میں کوئی ایک آدھی ہمیں ایسی سیاسی پارٹی ملے گی جو حقیقتاً انٹرا پارٹی الیکشن کرواتی ہے۔ ادروائز ہم دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی میں آج تک انٹرا پارٹی الیکشن کی صورت میں قیادت بھٹو خاندان سے باہر نہیں جا سکی۔ نون لیگ کی طرف دیکھیں تو قیادت شریف خاندان سے باہر نہیں جا سکی۔ جے یو آئی کی طرف دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ سے قیادت نہیں جا سکی، جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں وہ بھی مینج کیے جاتے ہیں، وہ آئین کی اصل روح کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن الیکشن کمیشن کو وہ کبھی دکھائی نہیں دیے اور اب بھی دکھائی نہیں دیے۔ جب آپ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پہ بات کر رہے ہیں تو کم سے کم 2-3 اور سیاسی جماعتوں پہ بھی انٹرا پارٹی الیکشن کا کمپیریزن کر لیجئے، دیکھ لیجئے کیا وہ بھی جینوئن ہے، کیا ان میں بھی مجبور مجلس عاملہ میں جن لوگوں کو بلایا گیا ہے، جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں، انہوں نے آزادانہ طور پر یہ فیصلے کیے ہیں؟ کیا ان سیاسی پارٹیوں میں سیاستدانوں کا فقدان ہے؟ ایسے سیاستدان موجود نہیں ہیں جو وہ نواز شریف کی جگہ لے سکیں؟ کیا ان سیاسی جماعتوں میں قیادت کا فقدان ہے؟ جو ان سیاسی جماعتوں کی جانب سے لوگ قومی اسمبلی میں آتے ہیں، سینٹ میں آتے ہیں، کیا وہ ان صلاحیتوں سے محروم ہیں جو صلاحیتیں نواز شریف میں ہیں، جو صلاحیتیں زرداری میں ہیں، بلاول میں ہیں، میاں شہباز شریف میں ہیں، مریم نواز میں ہیں؟ ایسی صلاحیتیں کیا کسی میں موجود نہیں ہیں؟ اور کیا تحریک انصاف کا ہی دیکھنا مقصود تھا کہ یہاں انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ آئین کے مطابق ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ پھر اتنی تاخیر سے فیصلہ دینا اور اس وقت فیصلہ دینا جب پی ٹی آئی کی ساری قیادت وہ سائفر کیس میں بھی پھنسا ہوا ہے، وہ توشہ خانہ کیس میں بھی ہے، اس کے اوپر مختلف قسم کے کیسز ہیں اور اڈیالہ جیل کے اندر ہی ان کو رکھا جا رہا ہے، کبھی سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے، کبھی کوئی بہانہ بنا کے۔ ان کے مقدمات کی سماعت کھلی عدالت میں کی جانے کی بجائے
जेल के अंदर ही ट्रायल किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें काबिल गौर हैं। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जाती है, शाह महमूद कुरैशी जेल में, पंजाब की सतह पे आके देख लें तो महमूद रशीद जेल में, डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में, एजाज चौधरी जेल में, इसी तरह उनकी बहुत सारी क़यादत जो इमरान खान से बेवफाई नहीं करना चाहती, वो मजबूरन रूपोश है, गायब है। इसकी मिसाल ले लें, हमाद अज़हर जो हैं वो इश्तहारी हो चुके हैं और बहुत से लोग सामने नहीं आ रहे हैं कि उन्हें डर है कि उनके साथ इंतकामी कार्रवाई होगी और उनसे भी कोई ना कोई इंटरव्यू लिया जाएगा या उन्हें कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। ये वो सारे सवालात हैं जिनका कौम को जवाब चाहिए और कौम इसका जवाब चाहती है, इलेक्शन कमीशन से जवाब चाहती है। यहाँ पे मैं आपको एक अहम ख़बर से भी आगाह करता चलूँ कि ये इलेक्शन जो 8 फरवरी को तय पाए हैं, ये डेट इलेक्शन कमीशन की नहीं है, ये डेट सदर पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। ये डेट उस वक़्त तय हो चुकी थी जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने ओहदा छोड़ना था और निगरान हुकूमत बननी थी। आपको याद होगा कि निगरान हुकूमत बनने में और मियां शहबाज शरीफ के वज़ारत उज़्मा ओहदा छोड़ने में कुछ ताख़ीर हुई थी। वो ताख़ीर यही थी कि ये मामला तय हो रहे थे कि इलेक्शन की डेट क्या दी जाए। फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि मियां शहबाज शरीफ ये चाहते थे कि इलेक्शन फरवरी के तीसरे हफ्ते में हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से इलेक्शन कमीशन को मजबूरन 2 हफ्ते पीछे आना पड़ा और 8 फरवरी की तारीख देना पड़ी है। हमारी दरख्वास्त तो यही है कि इलेक्शन कमीशन अपना किबला दुरुस्त करे और कौम को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करने दे, अपनी क़यादत को मुंतखब करने दे। वोटर्स को मजबूर ना किया जाए कि उनके सामने कोई एक ही ऑप्शन रह जाए या 2 ऑप्शन रह जाए। जो उनकी हकीकी ऑप्शन मौजूद हैं वो उनके सामने रहनी चाहिए। वो कौम खुद तय करे, वोटर खुद तय करे कि किसको उसने क़यादत का हक़ देना है। ऐसा माहौल ना बनाया जाए कि वोटर मजबूर हो कि अगर इसको वोट नहीं दिया तो मेरा वोट ज़ाया हो जाएगा या फिर मैं अपने काम किससे लूँगा, या उसे ये नज़र आए कि हुकूमत तो इसी पार्टी की बननी है तो फिर मैं इसके ख़िलाफ़ क्यों चलूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए भी ख़तरनाक है और पाकिस्तान को मज़ीद मसाइल में उलझा देगा और कौम को ज़हनी तौर पर उस अज़ियत में मुब्तला कर देगा जिसको वो बर्दाश्त करते करते अब थक चुकी है। अब कौम को इतनी आज़ादी तो मिलनी चाहिए कि वो अपने फ़ैसले आज़ादाना तौर पर कर सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।